مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ ہم مرکزی جماعت اہل سنت برطانیہ کے زیر اہتمام برمنگھم کی اس مرکزی مسجد میں ایک ایسی عظیم الشان کانفرنس میں حاضر ہیں جسے 3 عنوان دیے گئے۔ ایک عنوان مقام مصطفیٰ ہے، دوسرا عنوان اس مقام مصطفیٰ ہی کی ایک شان ہے، ختم نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور تیسرا عنوان اس عقیدہ صحیحہ کی صحیح تعبیر ہے، اور وہ ہے اہل سنت والجماعت۔ میں مقام مصطفیٰ اور عقیدہ اہل سنت ان 2 موضوعات کو یکجا کروں گا اپنی گفتگو میں۔ فرمایا فالذین آمنوا بہ، جو لوگ اس رسول پر ایمان لائیں گے، وہ ذات حضور علیہ السلام کو امی فرما رہی ہے آپ کے مرتبہ علم کو بتانے کے لیے کہ کسی سے نہیں پڑھا، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، خود اللہ نے آپ کو علم دیا، وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور تم ان کو الیٹریٹ کہہ رہے ہو اور ان پڑھ کہہ رہے ہو۔ یہ مقام علم کا اظہار ہو رہا ہے، الامی، اور یہ امی میں اصل کا معنی ہے۔ قرآن کو ام الکتاب کہتے ہیں، سورہ فاتحہ کو ام الکتاب کہتے ہیں کہ سارے قرآن کے علوم کو ایک صورت میں جمع کر دیا، اس لیے یہ پورے قرآن کی ام ہے۔ اس طرح اولین و آخرین ساری کائنات کے علم جس ذات میں جمع ہو جائیں وہ ذات امی کہلاتی ہے، اسی طرح جس طرح سورہ فاتحہ قرآن کی امی کتاب۔ اور مکہ کو ام القریٰ کہا، مکہ کو ام القریٰ کہا، یعنی کرۂ ارضی پر سب سے پہلے جس گھر کو، جس شہر کو اللہ نے بنایا، جس اصل سے کائنات کی ابتدا ہوئی، وہ ام القریٰ ہے۔ اسی طرح جس ذات سے اس کائنات خلق کی، عالم امر اور عالم خلق سب کی ابتدا ہوئی، اور جو نور اول کے طور پر ظہور پذیر ہوا، اس کا نام محمد مصطفیٰ ہے، اس کو امی کہتے ہیں۔ یعنی مکہ اس لیے امی ہے شہروں میں کہ اس سے ساری کائنات پھوٹی، اور تاجدار کائنات اس لیے امی ہیں کہ اس سے سارے انبیاء کی نبوتیں پھوٹی، سب کی رسالتیں پھوٹی، انسانیت کے کمال پھوٹے، ساری کائنات خلق کا وجود حضور کے نور سے پھوٹا۔ یہ اصل الکائنات ہیں، اصل الکائنات ہیں۔ اس لیے کہا اس کو عام رسولوں اور نبیوں کی طرح نہ سمجھنا، یہ النبی الامی ہے کہ اس کے چشمے سے سب کچھ پھوٹا ہے۔ یہ اصل نبوت ہے، یہ اصل رسالت ہے، یہ اول الانبیاء ہے، یہ اول الرسل ہے، سب اس میں سے نکلے۔ تو جس کو اول الانبیاء اور اول الرسل بنایا، تو حقیقت یہ ہے کہ جو اپنی حقیقت میں اول ہو وہی آخر ہوا کرتا ہے۔ جو حقیقت میں اول ہو وہی آخر ہوتا ہے، اس میں بعدیت نہیں ہوتی۔ تو جس طرح اس نے اپنی ذات کو هو الاول والآخر کی شان دی، هو الاول، اولیت اور آخریت اس کی اپنی ذات کے لائق بنائی۔ فرمایا محبوب وہی شان آپ کو دی ہے، آپ کو امی بنایا تاکہ هو الاول کی شان ظاہر ہو جائے کہ ہر شے کی اصل مصطفیٰ ہیں، اور آپ کو خاتم النبیین بنایا تاکہ آخر بھی آپ ہی ثابت ہو جائے۔ یہ محلل بھی ہیں، محرم بھی ہیں، یہ صرف شارح نہیں،
یہ شارع ہیں، کچھ کہہ دیں تو وہ شریعت بن جائے، منع کر دیں تو شریعت بن جائے، جس ڈھب سے کھڑے ہو جائیں وہی شریعت سنت بن جائے، جس ڈھب سے بیٹھیں وہ شریعت ہو جائے، جس ڈھب سے چلیں وہ شریعت ہو جائے، اگر مسکرا دیں وہ شریعت ہو جائے، کہہ دیں شریعت ہو جائے، رک جائیں شریعت ہو جائے۔ یہ وہ ذات ہے، وہ نبی جن کا اٹھنا بیٹھنا بولنا چلنا کلام سکوت حرکات و سکنات ہر انگ اور ہر ڈنگ اس سے خدا کا دین بنتا ہے، اس سے خدا کا دین بنتا ہے۔ لہذا اور فرمایا وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، پاک چیزوں کو حلال کر دیتے ہیں۔ اب یہاں ایک نقطہ ذہن میں رکھ لیں، اگر وہ پہلے ہی طیب ہیں، اگر وہ پہلے ہی طیب تھیں تو ان کو حلال کرنے کی ضرورت کیا؟ طیب تو پہلے حلال ہوتا ہے۔ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ، اور اگر وہ پہلے ہی پلید ہیں تو انہیں حرام کرنے کی ضرورت کیا؟ پلید پہلے ہی حرام ہوتی ہے۔ اب قرآن نے کیا کہا؟ فرمایا اشیاء کی اپنی اصل اور ماہیت میں مت جاؤ کہ وہ طیبات میں سے ہیں یا خبائث میں سے ہیں، اس رسول کا فیصلہ شریعت ہوگا۔ اس لیے یہ نہیں فرمایا وَيُحِلُّ الطَّيِّبَاتِ، کیا فرمایا؟ نہیں فرمایا کہ طیبات کو حلال کرتے ہیں، وہ لاکھ طیب ہوتی پھریں جب تک زبان مصطفیٰ سے نہ نکلے کہ یہ حلال ہے وہ حلال ہو نہیں سکتی، وہ طیب ہو کر بھی حلال نہیں ہو سکتی۔ لاکھ پلید ہوتی پھریں جب تک زبان مصطفیٰ نہ کہہ دے کہ یہ حرام ہے، کوئی شے حرام ہو نہیں سکتی۔ تو حلت و حرمت کسی شے کی اصل ماہیت پر اس کا مدار نہیں کہ وہ طیب ہے یا خبیث، مدار حلت و حرمت کا زبان مصطفیٰ پر ہے۔ ارے جسے حلال کہہ دے وہ حلال ہے، جسے حرام کہہ دے وہ حرام ہے۔ تو گویا شریعت جان نہ ہو تو مصطفیٰ کے لبوں کو دیکھا کرو، لب جو کہہ دے وہی شریعت بن جاتی ہے۔ آقا نے جس شے کو فرما دیا یہ اسلام ہے وہی اسلام ہو گیا، یہ نقطہ سمجھیں۔ آقا نے جس کتاب کو فرما دیا، جس کتاب کو یہ قرآن ہے، بس وہ قرآن ہو گیا۔ ہمارے پاس قرآن کے قرآن ہونے کی اور شہادت کیا ہے؟ یہ مقام مصطفیٰ۔ اگر مقام مصطفیٰ نہیں سمجھو گے تو مسلمانی کبھی صحیح نہیں ہوگی۔ اسی چیز نے امت کو مار ڈالا ہے۔ غار ہیرا سے اترے میرے آقا اور آتے ہی اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، پانچوں آیتیں سنا دی۔ پوچھا آقا یہ کیا ہے؟ قرآن ختم ہو گیا یہاں پر، پہلی وہی۔ آقا یہ کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا یہ قرآن ہے۔ یہ جو جملہ فرمایا یہ قرآن ہے، جس کو ماننے والے مسلمان ہو گئے اور نہ ماننے والے کافر رہے۔ یہ جملہ قرآن ہے یا حدیث ہے؟ بولیے، حدیث رسول ہے نا کہ یہ قرآن ہے۔ تو جنہوں نے مان لیا تو انہوں نے قرآن کا قرآن ہونا پہلے مانا یا حدیث مصطفیٰ کا سچا ہونا پہلے مانا؟ انہوں نے پہلے کیا مانا؟ سنیں، میں سمجھانا چاہتا ہوں مقام مصطفیٰ۔ انہوں نے پہلے کیا مانا؟ آج لوگ تکرار کرتے ہمیں قرآن کافی ہے اور کسی حدیث اور سنت کی حاجت نہیں۔ ایسا کہنے والا بدترین کافر و ملحد ہے۔ تو خدا کا ایک ہونا یہ خبر ہے، تو مخبر کون ہے؟ مخبر کون ہے؟ الرسول النبی الامی، آقا علیہ السلام مخبر ہیں۔ تو مجھے بولیے، اگر خبر پر یقین کرنا ہو تو خبر پہ ڈائریکٹ یقین ہوتا ہے یا پہلے مخبر پر یقین ہوتا ہے؟ پہلے مخبر کو سچا مانتے ہو تب اس کی دی ہوئی خبر کو مانتے ہو۔ خبر توحید ہے اور مخبر کی شان رسالت ہے۔
مخبر مصطفیٰ ہے اور خبر جس کی دی جا رہی ہے وہ خدا ہے. مقام مصطفیٰ یہ ہے کہ خدا کو وہی مانتا ہے جو پہلے مصطفیٰ کو مانتا ہے. اگر کسی کی طبیعت میں بوجھ آئے تو فتویٰ مجھ پہ جو چاہے لگا دے، مگر بات دلیل سے کر رہا ہوں، دلیل سے سنوں گا. خدا کو صرف وہی مانتا ہے جو پہلے مصطفیٰ کو مانتا ہے. یہ ہے رسالت اور توحید کا تعلق. توحید اس کی وحدانیت اور اس کا ہونا نہ کسی نے دیکھا، نہ سنا، نہ چکھا، نہ چھوا. صحیح بخاری اور مسلم میں متفق علیہ حدیث ہے. مقام مصطفیٰ صحابہ کرام کے عقیدے سے سمجھو. آقا اشارہ فرما کے کہتے ہیں یہ کون سا شہر ہے؟ کیا صحابہ کرام 1.25 لاکھ صحابہ ہیں، حجت الوداع ہے، ان کو معلوم نہیں تھا کہ یہ مکہ ہے؟ بولیے. کسی ایک صحابی نے نہیں کہا یا رسول اللہ یہ مکہ ہے. یہ ہے صحابہ کا عقیدہ اور یہ ہے ادب. 1.25 لاکھ صحابہ سے پوچھ رہے ہیں یہ کون سا شہر؟ ایک نے جواب میں نہیں کہا یا رسول اللہ یہ مکہ ہے. جس میں جسارت نہ ہو وہ عقیدہ صحابہ کا عقیدہ ہوتا ہے. زبان چپ ہو گئی، جس میں نرا ادب اور سکوت ہو وہ عقیدہ صحابہ کا ہوتا ہے. اس کو اہل سنت کا عقیدہ کہتے ہیں. صحابہ نے معلوم ہے کیا کہا؟ واللہ اعلم ورسولہ. ہے کعبہ سامنے، وہیں سے آئے ہیں، طواف کر کے آئے ہیں، 3 دن پہلے وہیں سے آئے ہیں، وہیں سے احرام باندھ کر آئے ہیں، وہیں سے احرام باندھ کر آئے ہیں. کہتے اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے. کوئی جواب نہ دیا. پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ کون سا مہینہ ہے؟ حج کر رہے ہیں، حج. یہ کوئی میں اپنی طرف سے نہیں سنا رہا کوئی خبر. بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے اور کئی طرق سے بخاری مسلم نے کئی بار روایت کی ہے. متفق علیہ. اور متفق علیہ سے جو ثابت ہو وہ خبر اور علم قطعی ہوتا ہے، قرآن کی نص کی مانند. پھر پوچھتے ہیں آقا علیہ السلام یہ کون سا مہینہ ہے؟ بھئی احرام باندھ کے کھڑے ہیں، مینا میں عرفات سے آئے ہیں، مینا میں حج ہو رہا ہے، تو نہیں معلوم کہ یا رسول اللہ یہ حجت الوداع ہے؟ کسی ایک صحابی نے نہیں کیا آقا یہ حجت الوداع ہے. واللہ ورسولہ عالم. اللہ اور اللہ کا رسول ہی بہتر جانتے. ایسے ہاتھ جوڑ دیا آقا حضور آپ ہی بہتر جانتے، آپ ہی بہتر جانتے. عقیدہ صحابہ کے عمل سے لو. پھر آقا علیہ السلام فرماتے ہیں آج کون سا دن ہے؟ آپ نے بھی حد کر دی تاکہ قیامت تک لوگوں کو عقیدے کی سمجھ آ جائے. ہم کیا جھک مارتے پھرتے ہیں. اگر عقیدہ صحابہ سے لے لیں ساری فرقہ بندیاں ختم ہو جائیں. جو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے نا کہ امت ایک جگہ ہو جائے، ایک جگہ ہو سکتی ہے امت، مگر پہچانوں کے نقطہ ارتکاز کیا ہے، وہ ایک نقطہ کیا ہے جس پر جمع ہو جائیں. ہم اس نقطے کی تلاش میں سرگرداں ہیں. اس کی معرفت چاہیے. تو فرمایا آج کون سا دن ہے؟ نہیں معلوم کہ مینا میں کھڑے ہیں، قربانی ہونے والی ہے. کل عرفات سے چلے رات مزدلفہ گزاری. ایک صحابی 1.25 لاکھ صحابہ میں سے نہیں کہتا یا رسول اللہ آج 10 ذی الحج. کوئی نہیں کہتا. اللہ و رسول و عالمہ کا سونے تو جاننا، سونے سب کچھ تینوں پتہ، سونے سانو کچھ نہیں پتہ، تو جاننا. یہ آقا کا یہ صحابہ نے جو 23 برس تربیت فرمائی انہیں یہ عقیدہ عطا کیا. یہ بات ہو گئی. اب اس کے بعد یہی حدیث متفق علیہ دوسری روایت پہ کسی نے ان سے پوچھا، یہ بخاری اور مسلم کی، یہ بھی متفق علیہ. کسی نے پوچھا کہ تمہیں پتا تھا کہ یہ مکہ ہے؟ تمہیں علم تھا کہ یہ ذی الحجہ ہے؟ تمہیں علم تھا کہ آج یہ یوم نحر ہے؟ اور تم بولے کیوں نہیں، بتایا کیوں نہیں؟ قربان جائیں صحابہ کرام کو. انہوں نے جواب دیا وہ سن لو. وہاں سے عقیدہ اہل سنت صحابہ سے اس طرح لیا گیا ہے. اسلام کا عقیدہ اس طرح آیا ہے. جو اس سے ہٹ کر جو کچھ ہے وہ بدعات اور خرافات ہیں اور وہ دلالات ہیں.
جو اس سے ہٹ کے وہ گمراہیاں ہیں. تو پوچھا آپ نے پتا تھا کیوں جواب نہیں دیا؟ صحابہ کرام کہنے لگے خدا کی قسم پتا تھا یہ مکہ ہے. بولے اس لیے نہیں کہ معلوم نہیں تھا کہ یار کا منشا کیا ہے. معلوم نہیں تھا حضور کا منشا کیا ہے. ہم مکہ کہہ دیتے، حضور اس کا کوئی نام بدل دیتے، کوئی اور نام دے دیتے. اب یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے. صحابہ جب یہ کہہ رہے ہیں، یہ بڑا خاص نقطہ علماء کرام کے لیے اور مدرسین کے لیے، جب صحابہ کرام بخاری مسلم میں روایت کے مطابق متفق علیہ جب کہہ رہے ہیں کہ ہم بتا دیتے حضور نام بدل دیتے تو وہی ہو جاتا جو فرما دیتے ہیں. جب یہ جواب دے رہے تھے انہیں قرآن کی وہ آیتیں یاد نہیں تھی، اول بیت وضع ببکہ کہ یہ مکہ شہر ہے. ہائے ہائے ہائے، ان صحابہ کو نہیں معلوم تھا کہ قرآن اس شہر کو مکہ کہہ چکا ہے. ارے قرآن اس شہر کو مکہ کہہ چکا ہے، جانتے ہوئے کہ قرآن نے ڈکلیئر کر دیا یہ مکہ. پھر احتمال ہو رہا ہے کہ ہم مکہ کہیں حضور نام بدل دیں تو بھلے قرآن میں آ گیا تھا. اگر حضور نے کہہ دیا یہ مکہ نہیں آج سے یہ مدینہ ہے، اس کا نام مدینہ ہو جائے. پوچھا تمہیں معلوم تھا؟ احرام باندھے ہوئے حج کر رہے ہو کہ یہ مہینہ ذی الحجہ ہے، کیوں نہیں بولے؟ عرض کرنے لگے پتہ تھا ذی الحج ہے، بولے اس لیے نہیں کہ پتہ نہیں یار کا منشا کیا تھا. ہم ذی الحجہ کہتے، حضور کہہ دیتے نہیں آج سے محرم ہے، تو خدا کی قسم یہ محرم ہو جاتا. یہ کیوں نہیں بتایا کہ آج عید کا دن ہے، نہر کا قربانی کا دن ہے؟ معلوم تھا ہم یہ لیتے، حضور اسے کوئی اور دن قرار دے دیتے. جو زبان سے نکل جاتا وہی شریعت بن جاتی. اس لیے ہم نہیں چاہتے تھے کہ منشا یار کا کیا ہے، منشا ہمارا حضور کے منشا سے ٹکرا نہ جائے. سب کچھ قرآن کے ذریعے علم ہے، مگر تب بھی جویائی کی جسارت نہیں کرتے. یہ ہے مقام مصطفیٰ جس کی معرفت صحابہ کو تھی. اس مقام کی جگہ ہو جس عقیدے میں تب وہ ایمان بنتا ہے، ورنہ نیری بے ایمانی ہے. نیری بے ایمانی. تو سمجھنے والی بات ہے توحید. قل هو اللہ احد، سورہ توحید نے نکتہ سمجھا دیا کہ اللہ ہو کر نبی کے واسطے کے بغیر اپنے بندوں سے بات نہیں کرتا. اللہ ہو کر نبی کے واسطے اور وسیلے کے بغیر اپنے بندوں سے بات نہیں کرتا. اور نادانو تم بندہ ہو کر نبی کے واسطے وسیلے کے بغیر خدا سے بات کرتے. وہ رب جو قادر مطلق ہے وہ خدا ہو کر بندے سے کلام نہیں کرتا. جب کلام کرنا چاہے نبی کو وسیلہ بناتا ہے، واسطہ بناتا ہے. یہی معنی رسالت ہے. وہ خدا ہو کر ڈائریکٹ بات نہیں کرتا. آپ بندے ہو کر نبی کا وسیلہ چھوڑ کے ڈائریکٹ خدا تک پہنچنا چاہتے ہیں. یہ توحید کے خلاف ہے. قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ اگر حضور کی ذات سے، بڑی خاص بات بتا رہا ہوں، حضور کی ذات سے تعلق اگر علم و نظر کا ہو اور فکر کا، معرفت کا ہو، تو عقل اور علم و نظر کا تعلق رکھ کے کوئی مومن نہیں بنتا. مومن تب بنتا ہے جب دل جڑ جائے مصطفیٰ کے ساتھ، تصدیق قلبی ہو جائے. تصدیق شرعی کہتے ہیں ربط قلبی کو، دل کی گانٹھ بندھ جائے مصطفیٰ کے قدموں سے. تصدیق شرعی تب بنتی ہے کہ ربط قلبی پیدا ہو جائے، دل ماننے لگے. اور دل ماننے کو آئے، بلا الف بے بھی نہ آتا ہو تب بھی دل کیا ہے مان لے. ہائے ہائے. بلال حبشی، اس نے کون سی علم اور منطق کی کتابیں پڑھی تھیں، مگر اس جیسا ایمان کسی عالم کا ہوگا؟ اب یہ ایمان کی بحث تھی. اب یہی بات عقیدے میں سنا دوں. عقیدہ کے اعتبار سے عقیدہ عقد سے ہے. اس کا معنی توثیق اور الربط بالقوہ، مضبوطی سے گانٹھ باندھ دینا. توحید مابہ الاشتراک،
عقیدہ آخرت ما بہل اشتراک، عقیدہ رسالت عمومی ما بہل اشتراک۔ امتیاز کہاں ہے جس سے مسلمان نکھر کے سامنے آ جائے مسلمان ہونا، اور کوئی اور اس کا مشترک نظر نہ آئے؟ وہ صرف شان رسالت مصطفیٰ ہے جو مسلمان کو ممتاز کر دیتی ہے سب مذاہب سے، سب عقائد سے ممتاز کر دیتی ہے۔ نقطہ ارتکاز اگر مسلمانوں کو اکٹھا کرنے کا ہم نے تلاش کرنا ہے تو عقیدہ مقام مصطفیٰ پہ اکٹھا ہونا ہوگا، عظمت شان مصطفیٰ پر اکٹھا ہونا ہوگا۔ نہ توحید مسلمانوں کو امتیاز دیتی ہے، نہ عقیدہ آخرت دیتا ہے، نہ رسالت عمومی کا تصور دیتا ہے، فقط عظمت و شان مصطفیٰ۔ یہ امتیاز اسلام ہے، یہ امتیاز اسلام ہے۔ وہ نہیں مانتے، سب چیزیں ان میں تھیں۔ آپ قرآن مجید سورہ بقرہ کو پڑھیے، آل عمران کو پڑھیے، آیات قرآن مجید کی، قرآن تعریفیں کرتا ہے ان کی، کہتا ہے کہ آنا راتوں کو قیام کرتے ہیں اہل کتاب۔ قرآن نے کہا سب اہل کتاب ایک جیسے نہیں ہوتے بھائی، قرآن نے کہا سب کو برا نہ کہو، یہ قرآن اللہ فرما رہا ہے، سارے ایک جیسے، بڑے بڑے ایماندار بھی ہیں، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ سنتے آئیے ذرا، قرآن کہتا ہے سب ایک جیسے نہیں، راتوں کو اٹھ کر قیام کرنے والے بھی ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے یہود و نصارہ کا، سب ایک جیسے نہیں، سجدہ ریز ہو کر میری آیتیں تلاوت کرنے والے بھی ہیں، سب ایک جیسے نہیں۔ 7ویں پارے کی پہلی آیت، جب حق کی بات سنتے ہیں تو آنکھیں برسنے لگ جاتی ہیں، آنکھیں ڈبڈباتی ہیں، رونے والے بھی ہیں، تقوی اختیار کرنے والے بھی ہیں۔ یہ ساری تعریفیں ہوتی گئیں، مشرک نکل گئے تھے، جو برے تھے ان کو نکال دیا، کچرا نکال دیا۔ آپ بات کو سمجھ گئے نا؟ مگر کہا کہ کچھ ایسے بھی ہیں جو صحیح عقیدے پر آ رہے ہیں، راتوں کا قیام کرتے، آیتوں کی تلاوت کرتے، میری معرفت کی بات سنتے تو ان کی آنکھیں رم جم روتی ہیں، ایسے بھی ہیں۔ یہ سب تعریفیں ہوتی چلی آ رہی تھیں، یک لخت تاجدار کائنات کی بعثت ہو گئی۔ یہ ساری تعریفوں والوں کو کہا میرے محبوب کو مانو، جنہوں نے نہیں مانا ان کے سجدے بھی گئے، ان کے قیام لیل بھی گئے، ان کو خدا کا نام سن کر ان کا رونا بھی گیا، امانت و دیانت بھی گئی، تقوی بھی گیا، خوف خدا بھی گیا۔ کہا یہ سب کچھ میرے لیے تھا، میں سب کچھ رد کرتا ہوں، جس کے لیے میں ہوں تم اس کو نہیں مانتے، میرے محبوب کو نہیں مانتے۔